وہ اس کی اپنی زندگی کا فیل ہے, لیکن مذہبی معاملات کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ مذہبی معاملہ, اسے اس کے وہ ویوز کے لیے نہ استعمال کریں. جب وہ اللہ اکبر کر لیتا ہے اٹس مین وہ نماز اوور ہو گئی, اس کے بعد وہ دوبارہ نماز شروع کر دیتا ہے. بھائی نماز کی کہاں پہ بھیونتی ہوئی؟ حقیقت سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. بلحال سے میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک پڑھا لکھا وکیل بندہ ہے اور وہ اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں پنجابی کھچ مار دے گا. میں پہلے جو کیس تھا وہ بچوں والا میٹر تھا, میں بچوں کے ساتھ تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, میں ان کا کیس فائٹ کر رہا تھا. جنید بھائی پرچہ کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا 10 سال کی سزا ہوگی اور وہ باہر بھی نہیں جا سکے گا, مطلب کہ کیا معاملات آپ دیکھ رہے ہیں؟ عوام بہت ڈری ہوئی ہے. بھائی جان عوام کو ڈرایا ہی جا رہا ہے, حقیقت سے اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. ابھی جسٹ ایک اپلیکیشن ہوئی ہے, اپلیکیشن از ناٹ اے ایف آئی آر. اپلیکیشن کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے, کسی کے بھی خلاف دے سکتا ہے, جھوٹی دے دے سچی دے دے. اپلیکیشن ابھی صرف ہوئی ہے, ابھی صرف اپلیکیشن ہوئی ہے, جسٹ اپلیکیشن. نام جو ہے وہ ECL میں ڈال دیں کیونکہ ابھی یہ ابھی آگے ساری انفارمیشن آپ کو دوں گا, لیکن جو بیسک کوشچنز ہیں پہلے میں آپ سے وہ پوچھوں گا. کہہ رہے ہیں جی اب رجب بٹ کا پاسپورٹ اور رجب بٹ کا ID کارڈ بلاک کروا دیا گیا, یہ باہر نہیں جا سکتا. بھائی جان دیکھیں بلحال سے میری یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایک پڑھا لکھا وکیل بندہ ہے اور وہ اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں پنجابی کھچ مار دے گا. ہوا اس طرح ہے کہ جناب ابھی اپلیکیشن ہوئی ہے. ECL میں نام یا پاسپورٹ بلاک کب ہوتا ہے؟ اب آپ کو میں یہ پہلے سمجھا دوں. آپ FIR ہوتی ہے, FIR میں آپ ضمانت پہ آپ ہوتے ہیں یا آپ کی ضمانت خارج ہو جاتی ہے, پھر ٹرائل چلتا ہے, ٹرائل میں آپ اشتہاری ہو جاتے ہیں. اشتہاری ہونے کے بعد یا آپ اس میں آپ کو سزا سنا دی جاتی ہے, سزا یافتہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کہیں روح پوش ہو جائیں, دین کورٹ آرڈر کر سکتی ہے ٹو نادرا کہ آپ ان کا ID کارڈ وغیرہ بلاک کر دیں یا پاسپورٹ بلاک کریں. اور ECL میں نام جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری نے ڈالنا ہوتا ہے کہ جناب یہ بندہ ملک سے باہر نہ جائے, اس کے اوپر یہ FIR ہو چکی ہے, اس میں یہ اشتہاری ہے, اس میں یہ سزا یافتہ ہے, یہ ملک سے باہر نہ جائے. ابھی جسٹ ایک چونگے جنہوں کہتے ہیں ایک تو درخواست دیتی ہے تو نام بھی ECL میں ڈلوا رہے ہیں. ایسا نہیں ہوا, اور نہ ہی ایک پڑھے لکھے وکیل کو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جنید بھائی پہلے والے کیس میں دیکھا کہ آپ رجب بٹ کے اگینسٹ تھے اور آپ نے بہت سی میں نے خود آپ کی انٹرویوز بھی کی ہے, لیکن اس ٹائم عوام کہہ رہی ہے بھائی اب جنید صاحب ان کے اس ٹائم فرنٹ مین بن گئے ہیں جبکہ پہلے ان کے خلاف تھے. یہ سارا کیا معاملہ, یہ بھی کوشچن کرنا. بھائی جان میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں, ٹھیک ہے. میں پہلے جو کیس تھا وہ بچوں والا میٹر تھا, میں بچوں کے ساتھ تھا کیونکہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, میں ان کا کیس فائٹ کر رہا تھا. میں نے ان کا خیر ہمارا آپس میں پیچ اپ ہو گیا, بچوں سے ایکسکیوز ہو گیا, وہ معاملہ ختم ہو گیا. دین رجب نے اور رجب کی جو فیملی ممبر ہیں انہیں بھی پتا تھا کہ جنید نے وہ ہمارے اگینسٹ جو کیس ہے بڑا لوئل ہو کے لڑا تھا, وہ تب سے ہماری ان کے ساتھ دوستی بھی ہے, ہر چیز ہے. انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارا یہ بھی کیس اسی طرح ہمیں ڈیفینڈ کریں جس طرح آپ وہاں پہ ہمارے اگینسٹ تھے. تو دیکھیں پروفیشنل وکیل کا یہی کام ہوتا ہے. ہاں سیم کیس میں ایک سائڈ پہ ہوں تو ایک سائڈ پہ رہوں گا. اگر کوئی اور میٹر ہے, کسی اور کے ساتھ میٹر ہے, تو کوئی بھی بندہ کسی دوسرے وکیل کو انگیج کر سکتا ہے, اور وہ جو وکیل آپ کا پہلے اگینسٹ تھا اسے آپ ہائر کر سکتے ہیں کہ جناب فلاں کیس میں آپ ہمارے خلاف تھے, آپ نے بڑا اچھا ہمیں تنا تھا, اب آپ نے ہمیں ڈیفینڈ بھی اسی طرح کرنا ہے. تو رجب بھائی ہے, جواد بھائی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا, تو انشاءاللہ ہم ان سے فائٹ کر رہے ہیں اور یہ جو اپلیکیشن ہے انشاءاللہ ہی خارج ہو جائے گی. اچھا جنید بھائی پوری کل سے نا ٹک ٹاک پہ تہلکا مچا ہوا ہے کہ رجب بٹ پہ FIR ہو گئی اور سارے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور سیکنڈ جو ہے وہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ میاں بلال صاحب کے حق میں بہت بڑے بڑے انفلوئنسرز ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے. آپ مرد مجاہد ہیں, ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں. میں نے بھی جا کے ان کا انٹرویو کیا کیونکہ موقف لینا ہماری ذمہ داری ہے. کچھ دیکھا جائے تو مذہبی جو ہے وہ اسکالرز جو ہے وہ بھی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ بھائی ہم بلال کے ساتھ ہیں, یہ جہاد کر رہے ہیں, ہم اس جہاد میں پراپر شرکت کریں گے. دوسری سائڈ پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ 1.5 سال پرانی ویڈیو تھی. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا میں نا بینگ اے لائر میں آپ سے بات کروں گا, مجھے نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ کریں نہ کریں, لیکن بینگ اے مسلمان سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. ہمیں کبھی بھی کسی کے بھی یار جو بھی بندہ جو مرضی کر رہا ہے وہ اس کی اپنی زندگی کا فیل ہے, لیکن مذہبی معاملات کو اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے جو انفلوئنس ہیں وہ جناب وہ انہیں کر رہے ہیں جناب پروموٹ کر رہے ہیں, بلیو کریں میں سچی بات کرتا ہوں, قسم کھانے والی بات ہی ہے, میں نے نہیں کل سے دیکھا یا پرسوں سے دیکھا کوئی ایسا بندہ جو ان کے رائٹ میں حق میں بات کر رہا ہو. ہر بندہ کہہ رہا ہے نہیں یار یہ مذہبی معاملہ, اس کے وہ ویوز کے لیے نہ استعمال کریں. دیکھیں سب سے پہلے ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام ہے, ہماری جان بھی ان پہ قربان ہے ہمارے دین پہ. تو دیکھیں ایک مذہبی معاملہ ہوتا ہے, اسے اتنی ہوا نہیں دینی چاہیے. اور اگر آپ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, رجب بھی مسلمان ہے, آپ اور تیسرے بندے سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں,
آپ کسی بھی علامہ صاحب سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں کہ جناب یہ ویڈیو ہے, کیا اس ویڈیو میں نماز کی یا نعوذ باللہ ہمارے دین کی بےحرمتی ہوئی ہے؟ کوئی بندہ نہیں کہے گا نہیں. کیوں؟ وہ نماز پڑھنے والے تشیع اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں, ہم میں سلام پھیرا جاتا ہے, ان میں وہ اللہ اکبر 3 دفعہ اینڈ پہ لاسٹ پہ کرتے ہیں. وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے پوری, آپ کو نظر آئے گی نماز پڑھ رہا ہے, جب وہ اللہ اکبر کر لیتا ہے اٹس مین وہ نماز اوور ہو گئی. ساتھ ہی ان کی والدہ آتی ہیں, والدہ آ کے کہتی ہیں کہ یہ فلاں لڑکی کون ہے؟ وہ ایسے دیکھتا ہے, نماز ختم ہو گئی ہوئی تھی نا یار, وہ ایسے دیکھتا ہے, اٹس مین نماز ختم ہو گئی, اس نے ایسے دیکھا, اس کے بعد وہ دوبارہ نماز شروع کر دیتا ہے. بھائی نماز کی کہاں پہ بےحرمتی ہوئی؟ فور دا سیک آف آرگومنٹ اگر مان لے کہ جناب وہ نماز کی کیوں ویڈیو بنائی, اور بھائی جان 11,000 ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا, پیچھے پرانی سے پرانی دکھا دوں گا. یہ ٹرینڈ تب چل رہا تھا کہ نماز میں وہ اکثر آ کے, آپ اکثر موویز میں, ہمارے پاکستانی موویز بھی ہیں, انڈین موویز بھی ہیں, وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں جناب, وہ جلدی سے کوئی چوری کر کے آیا, جلدی سے مسجد میں گھس گیا اور نماز اس نے شروع کر دی ہے, تو کیا اس نے نماز کی بےحرمتی کر دی؟ انہوں نے فلم ماننے والوں نے نماز کی بےحرمتی کر دی. یار نماز ایک ہمارے لیے بڑی مقدس ہمارا رکن ہے, ہماری چیز اسلام کا ہے. تو جناب دیکھیں کسی بھی سینسٹیو معاملے کو اس طرح نہیں ہوا دینی چاہیے. رجب کی ایک فیملی ہے, نیولی اس کی شادی ہوئی ہے, ماں ہے, ماں بیچاری پریشان ہوئی ہے, بالکل رو رہی ہے, آپ نہ کریں ایسے. کسی کی ماں, میری ماں ہے نا, میں بلیو کریں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکوں گا, تو یار وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا یار, وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. تو ہمیں دیکھیں, ہم اس کی پرسنالٹی پہ میں کہتا ہوں 1000 دفعہ بات کریں, ان کے ولاگنگ پہ کروڑ دفعہ بات کریں, اور یار مذہبی معاملے کو نہ دور رکھیں. وہ ہمارا بھائی ہے, مسلمان ہے, اور مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس طرح کی کوئی گستاخی کر سکے. جنید بھائی ایک اور بھی چیز ہے, کیونکہ میں آپ کے پاس اس لیے اور میں اس کیس کو بہت زیادہ ڈیپلی اس لیے کوریج کر رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا, مذہبی معاملہ, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کو شدت اختیار کر جاتے ہیں, اس کو ذہن میں رکھ کے نا. اب رجب ہے, اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن ایٹ دی اینڈ وہ ہمارا بھائی ہے, اللہ پاک اس کو صحت زندگی دے, اس کے خاندان کو بھی, اور وہ سیف رہے. اس معاملے میں کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کوئی نہ کوئی شدت پسندی والا قدم اٹھانا چاہتا ہے کہ میں جی انگوٹھا کٹوا کے شہید ہو جاؤں, تو میرے خیال سے تو رجب بھائی کی اس ٹائم لائف کو بھی خطرہ ہے. بھائی جان بالکل خطرہ ہے. میں آگے بھی آپ کو ریکارڈنگ سے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ دیکھو یار, کسی کی پرسنالٹی سے اگر جیلسی ہے تو ٹھیک ہے, ہوگی, مجھے بھی ہوگی, سب کو ہوگی, لیکن یار مسلمان ہے, کوئی بھی ایک بندہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ نا مذہبی معاملے کو بڑا زیادہ ہوا دے دی جاتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سلمان تصیر والا معاملہ بھی, ان کے اپنے گارڈ نے کہنا نہیں چاہیے گولی مار دی. یار اس طرح نہ کرو, وہ بیچارہ سوشل بندہ ہے, وہ کہیں باہر اندر اس نے ہونا ہے. کسی بھی ایک بندے کو جی جنت کا لالچ دے کے جو مرضی کروا لو اس ملک میں, جناب اس ملک میں سب سے سستی جنت ان لوگوں کو لگتی ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے. جنت کے لیے یہ کرائٹیریا نہیں ہے کسی کی جان لینا, ایک بندے کی جان لینا پوری انسانیت کی جان لینا. تو لوگوں کو اس طرف نہیں آنا چاہیے. اور مجھے اتنا پتا ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, انہیں بھی پتا ہے کہ کہاں پہ گستاخی ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, کوئی بھی بندہ گستاخی کرتا ہے تو مجھے دنیا کا نہیں پتا, میری جان حاضر ہے, بالکل میں حاضر ہوں. لیکن یار رجب بھائی ہے ہمارا دوست ہے, ہم اسے اپنے کام وہ جیسے کر رہے ہیں, آپ کو اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن مذہبی معاملے کو نہیں لینا چاہیے اپنی تھوڑے سے ویوز کے لیے, اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کی نا ایک ڈیمانڈ ہے, بلال صاحب کہہ رہے ہیں جی یہ سب کچھ واپس ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ وائنڈ اپ ہو سکتا ہے, رجب بٹ آ کے قوم سے معافی مانگے, نہیں تو میں کسی قسم کی کوئی نہ تو سیٹلمنٹ کروں گا نہ میں ساتھ بیٹھوں گا. رجب ہمارے پاس آئے, ویڈیو بنائے, پوری قوم سے معافی مانگے, تو یہ سارا کیس میں وڈرا کر کے گلے سے لگا کے سائڈ پہ ہو جاؤں گا. بھائی جان بلال کو کب سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا سیکٹری بنا دیا. وہ کون ہوتا ہے کہ کہنے والا کہ جناب معافی مانگ لا تو میں معاف کر دیا گا, یا گناہ تمہارا ہو گیا ہوا ہے. وہ ڈیسائیڈ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ دیکھیے اللہ کا معاملہ ہے نا, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. اگر فور دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیں کہ جناب وہ بےحرمتی ہوئی, تو یار وہ ہم لوگ معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ وہ ذات ہے نا اللہ کی, اسے اللہ سے معافی مانگنی ہے, انسانوں سے معافی نہیں مانگنی بھائی, اللہ سے معافی مانگنی اگر کچھ ہوا ہو. لیکن نہ تو ہمیں اس طرح کسی کو کہنا چاہیے نہ اللہ معافی دے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بےحرمتی نہیں ہوئی, کسی ایکسپرٹ کا اوپینین لے لیں جو اس معاملات کے ایکسپرٹ ہیں, علامہ ہیں, بہت سے ہیں. میں رات کو ایک علامہ کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا یار ایسے نہ کریں, ایسے نہیں ہوتا. اس طرح تو اگر آپ اتنی بات پہ لوگوں پہ آپ پرچے درج کروانے لگ جائیں تو میرے خیال سے آدھے سے زیادہ دنیا کو آپ کو اندر کرنا پڑے گا. تو اس لیے بلال صاحب کو بھی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ جناب مذہبی معاملہ اسے اس طرح نہ کریں. اور دیکھیں نبی پاک کا سرکار کا فرمان ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ان کا یہ فرمان ہے کہ میں اس کا غلط نہ میرے سے نکلے, مفہوم یہ ہے کہ جناب اگر آپ کسی پہ کوئی کوئی الزام لگانا چاہتے ہیں, کوئی نصیحت کرنا چاہتے ہیں نا, تو پہلے خود پہ اپلائی کریں کہ میں کیسا بندہ ہوں. بالکل ٹھیک ہے, پہلے انسان کو پہلے خود پہ ہونا چاہیے. اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے, اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے غلطی معاف کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ حق آ جانے کے بعد اگر تم میں سے کوئی بھی انتشار پھیلائے
تو اس کا پھر جو بھی بدلہ ہوگا وہ اللہ دے گا. بے شک بے شک. حق آ چکا ہے یار. حق کا مطلب ہے کہ جب حدیثیں موجود ہیں, قرآن موجود ہے, ہر چیز موجود ہے کہ کہاں پہ تہمت بہمتی ہے, کہاں پہ نہیں ہے, فیصلہ ہو چکا ہوا ہے نا. ہر بندہ اللہ تعالیٰ نبی کمپلیٹ ہے نا. تو پھر آپ بلا وجہ کسی پہ اس طرح کا اندر ڈالیں گے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے. تھوڑے سے ویوز کے لیے مت کریں ایسے.